بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم چونکہ اپنی بد اخلاقی کی حدود کو پہنچ چکی تھی، اور ان کی حالت یہ تھی کہ جب ان کی بستی میں کوئی بھی مہمان آ جاتا تو اس بستی کے اوباشوں کا ایک ہجوم وہاں جمع ہوتا اور اعلانیہ اس سے مطالبہ کرتے کہ اپنے مہمانوں کو بدکاری کے لیے ہمارے حوالے کر دو۔ ان کی پوری آبادی میں کوئی ایسا عذر باقی نہ تھا جو ان حرکات کے خلاف آواز اٹھاتا، اور ان کی قوم میں کوئی اخلاقی حس باقی نہ رہ گئی تھی جس کی وجہ سے لوگوں کو علی الاعلان یہ زیادہ کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی۔ چنانچہ اس بنا پر انہوں نے حضرت لوط جیسے مقدس انسان اور معلم اخلاق کی بھی ہر نصیحت اور ان کی ہر تبلیغ کو جھٹلا دیا۔ یہودیوں کی کتاب تلمود میں اس قوم کے جو حالات لکھے گئے ہیں ان کا ایک خلاصہ بیان کیا جاتا ہے، جس سے کچھ زیادہ تفصیل کے ساتھ اس قوم کے متعلق معلوم ہوگا۔ یہ قوم اخلاق و فساد کو کس انتہا پہنچ چکی تھی۔ اس میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک اعلامی قوم کا مسافر ان کے علاقے سے گزر رہا تھا۔ راستے میں شام ہو گئی اور اسے مجبوراً ان کے مرکزی شہر صدوم میں ٹھہرنا پڑا۔ اس کے ساتھ اپنا زاد و راہ تھا، اس لیے اس نے کسی سے میزبانی کی درخواست نہ کی، بس ایک درخت کے نیچے اتر گیا، مگر ایک صدومی اسے اپنے گھر لے گیا، رات اسے اپنے ہاں رکھا اور صبح ہونے سے پہلے اس کا گدھا، اس کی زین اور مال و تجارت سمیت چوری کر لیا۔ اس نے شور مچایا، مگر کسی نے اس کی فریاد نہ سنی، بلکہ بستی کے لوگوں نے اس کا رہا سہا مال بھی لوٹ لیا اور اسے بستی سے باہر نکال دیا۔ اور کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک غریب آدمی ان کے شہر میں آیا، کسی نے اسے کھانے کو کچھ نہ دیا، وہ بھوک سے بدحال ہو کر ایک جگہ گر پڑا تھا کہ حضرت لوط کی بیٹی نے اسے دیکھ لیا اور اس کے لیے کھانا پہنچایا۔ اس پر حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹی کو سخت ملامت کی گئی اور انہیں دھمکیاں دی گئیں کہ ان کی حرکتوں کے ساتھ تم ہماری بستی میں نہیں رہ سکتے۔ اور حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے، تمہارا جرم صرف اتنا نہیں ہے کہ تم بد فعلی میں مبتلا ہو، بلکہ تمہاری زندگی کا سارا عمل ہی حد سے زیادہ بگڑ چکا ہے۔ اور فرمایا کہ تمہارا یہ حال ہو گیا ہے کہ کھلم کھلا دیکھنے والوں کی نگاہوں کے سامنے فحش کام کرتے ہو۔ کیا تم ایسے بگڑ گئے ہو کہ بدی کرتے ہوئے راستوں پر ڈاکے مارتے ہو اور اپنی مجلسوں میں اعلانیہ برے کام کرتے ہو؟ جواب میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ کہتے ہیں، تجھے معلوم ہے اس سے پہلے جس نے بھی ہمارے خلاف زبان کھولی یا ہماری حرکتوں پر اعتراض کیا یا ہماری مرضی کے خلاف کام کیا، کیا وہ ہماری بستیوں سے نکالا گیا؟ اب اگر تو یہ باتیں کرے گا تو تیرا حشر بھی ایسا ہی ہوگا۔ لوط علیہ السلام کو یہ نوٹس دینے سے پہلے اس شریر قوم کے لوگ آپس میں یہ طے کر چکے تھے کہ لوط اور ان کے خاندان والوں اور ساتھیوں کو اپنی بستی سے باہر نکال دو۔ یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں اور ان صالحین کو باہر کا راستہ دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس عالم کو عجیب عبرت کی جگہ بنایا ہے، جس میں اس کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کے لیے بے شمار ظاہرے ہوتے ہیں۔ آزر بت پرست کے گھر میں اپنا خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا کر دیا، اور حضرت لوط علیہ السلام اپنے مقبول پیغمبر کے گھر میں ان کی بیوی کافروں سے ملتی ہے اور حضرت لوط کی مخالفت کرتی ہے۔ جب یہ محترم مہمان حسین لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں مقیم ہو گئے تو ان کی بیوی نے قوم کے اوباش لوگوں کو خبر کر دی کہ آج ہمارے گھر میں اس طرح کے مہمان آئے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کا سابقہ اندیشہ سامنے آ گیا، جس کا انہیں فکر اور غم تھا۔ چنانچہ ان کی قوم کے افراد دوڑتے ہوئے ان کے پاس آئے اور وہ پہلے سے ہی نامعقول حرکتیں کیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب قوم لوط کے لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر چڑھے
دوڑے اور ان حسین مہمانوں کو آپ سے مانگا۔ اس موقع پر حضرت لوط علیہ السلام بڑے تنگ ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کی مدافعت مشکل ہے، ان کے شر سے باز رکھنے کے لیے فرمایا کہ تم اس شر فساد سے باز آ جاؤ تو میں اپنی لڑکیاں تمہارے سرداروں کے نکاح میں دے دوں گا، اس لیے کہ وہ اس زمانے میں لڑکی کا نکاح کافر سے جائز تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتدائی ضمانت تک یہی حکم جاری تھا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 صاحبزادیوں کا نکاح عقبہ بن ابی لہب اور ابو العاص بن ربی سے کر دیا تھا، حالانکہ یہ دونوں کافر تھے۔ بعد میں آیات نازل ہوئی جس میں مسلمان عورت کا نکاح کافر مرد سے حرام کر دیا گیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اس واقعہ میں جب قوم لوط ان کے گھر پر چڑھ آئی تو حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا۔ فرشتے بھی مکان کے اندر تھے، چنانچہ لوگوں نے دیوار پھلانگ کر اندر گھسنے کا اور دروازہ توڑنے کا ارادہ کیا، اور جب فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کا یہ اضطراب دیکھا تو حقیقت کھول دی اور کہہ دیا کہ آپ دروازہ کھول دیں، ہم ان کو عذاب کا مزہ چکھاتے ہیں۔ دروازہ کھلا تو جبرائیل امین نے اپنے پر کا اشارہ کیا اور وہاں جمع سب لوگ اندھے ہو گئے اور بھاگنے لگے۔ اس وقت فرشتے نے باحکم ربی حضرت لوط علیہ السلام کو کہا، آپ رات کے آخری حصہ میں اپنے اہل و عیال کو لے کر یہاں سے نکل اور ہدایت کر دیجئے کہ ان میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے بجز آپ کی بیوی، کیونکہ اس پر تو وہی عذاب پڑنے والا ہے جو قوم پر پڑے گا۔ فرشتوں کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ اپنی بیوی کو ساتھ نہ لیں، اور اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ بیوی ہونے کی حیثیت سے وہ آپ کے اہل و عیال میں داخل ہو کر ساتھ چلی گئی، مگر وہ آپ کے اس حکم پر عمل نہ کرے گی، اور جو آپ اپنے اہل و عیال کو دیں گے کہ کوئی مڑ کر نہ دیکھے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ بیوی بھی ساتھ چلی گئی، مگر جب قوم پر عذاب آنے کا دھماکہ سنا تو پیچھے مڑ کر دیکھا اور قوم کی تباہی پر اظہار افسوس کرنے لگی، اور اسی وقت ایک پتھر آیا، اس نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ فرشتوں نے یہ بھی بتلا دیا کہ صبح ہوتے ہی آپ کی قوم پر عذاب آ جائے گا، چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں اور بھی جلدی عذاب آ جائے۔ اس پر فرشتوں نے کہا، صبح تو کچھ دور نہیں، بس ہوا ہی چاہتی ہے۔ پھر اس عذاب کا قرآن مقدس میں اس طرح بیان فرمایا کہ جب ہمارا عذاب آ گیا تو ہم نے ان بستیوں کے اوپر کا حصہ نیچے کر دیا اور ان پر ایسے پتھر برسائے جن پر ہر ایک کے نام کی علامت لگی ہوئی تھی۔ قوم لوط پر عذاب طاری کر کے اس کے ذکر کرنے کے بعد موجودہ اقوام دنیا کو تنبیہ کرنے کے لیے خداوند قدوس کی طرف سے یہ بھی فرمایا گیا، یعنی پتھراؤ کا عذاب آج بھی ظالموں کے لیے کچھ دور نہیں۔ جو لوگ اس قوم کی طرح ظلم اور بے حیائی پر جمے ہیں، وہ اپنے آپ کو اس عذاب سے دور نہ سمجھے، آج بھی یہ عذاب آ سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں کچھ لوگ وہ عمل کریں گے جو قوم لوط کرتی تھی، جب ایسا ہونے لگے تو انتظار کرو کہ ان پر بھی یہی عذاب آئے گا جو قوم لوط پر آیا تھا۔